کیا ہے میرے نبی کی تعلیمات دیکھیں، کیا ہے میرے آقا کی تعلیمات آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ مائیکل ایچ ہارٹ ایک عیسائی اسکالر، ایک کرسچن دانشور کتاب لکھتا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس نے دنیا کی 100 بڑی شخصیات کو جمع کیا۔ اس نے ان کے حوالے سے تاریخ لکھی اور بتایا کہ دنیا کے 100 کامیاب لوگ کون ہیں۔ چونکہ اس کا مذہب کرسچینٹی، وہ عیسائیت کا ماننے والا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کتاب میں سب سے اوپر لسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہوتا، لیکن قربان پیغمبر اسلام کی عظمتوں پر اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب مائیکل ایچ ہارٹ نے وہ کتاب لکھی ہے تو اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور اس 100 شخصیت کی لسٹ میں اس نے سب سے پہلے امام الانبیاء کا نام لکھا ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام، موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی امام، نوح علیہ السلام کے بھی امام، اسماعیل علیہ السلام کے بھی امام، امام الانبیاء کا نام سب سے اوپر لکھا اور اپنے آپ کو روک نہ پایا۔ اس نے بیان کیا، میں جانتا ہوں اس کتاب میں نے سب سے اوپر مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ دنیا باتیں بنائے گی، لام تان کرے گی، لوگ اعتراض کریں گے، نکتہ چینی کریں گے، لیکن اس نے کہا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ 100 لوگ جن کی شخصیت کو، جن کی زندگی کو میں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، ایک ایک کر کے جب ان کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے تو پیغمبر اسلام کی زندگی کو پڑھ کر میں اتنا متاثر ہوا کہ مذہب تو کچھ اور کہتا تھا، لیکن میرے ضمیر نے کہا سب سے اوپر ہونا چاہیے تو انہی کا نام ہونا چاہیے۔ اور جانتے ہیں یہ کیا پیغام تھا؟ آخر اسے کس چیز نے متاثر کیا؟ کون سی چیز تھی جس نے اس بات پر اسے مائل کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھا کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر غالباً عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز جب جماعت ہو رہی تھی، آپ مصلی امامت پر، پیچھے صف میں سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، سیدنا بلال ہیں، جناب ابو ہریرہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس نماز کا عالم کیا ہوگا جہاں امامت امام الانبیاء کر رہے ہوں گے، اور جہاں پیچھے صف میں صدیق اعظم ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، سخی اعظم ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا سوچیں وہ کیسی نماز رہی ہوگی۔ لیکن اس نے لکھا جب جماعت ہو رہی تھی اسی وقت اچانک کسی بچے کے رونے کی آواز امام الانبیاء کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ جب کان سے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی، آپ نے نماز کو مختصر کر دیا ہے، یعنی لمبی قرات نہیں کرتے، آپ نے نماز کو مختصر کیا۔ مختصر کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، اور سلام پھیر کر فوراً جو ہے مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں۔ جس طرف سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، آپ اس راستے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اب جب تلاش کرتے کرتے پہنچے تو ایک یہودی کے مکان سے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی۔ آپ نے اس یہودی کو آواز دیا، وہ شخص باہر آیا۔ آپ نے فرمایا تیرے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آخر بچہ کیوں روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بچہ میرا ہے، میرا بچہ روتا ہے، آخر آپ کیوں اس کی پرواہ کرتے ہیں، آپ کیوں اس بات کی فکر کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، بچہ تیرا ہو یا میرا ہو، وہ روتا کیوں ہے، رونے کی وجہ بتا۔ ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا سامان کر دوں، ایسا کوئی انتظام کر دوں کہ بچے کا رونا بند ہو جائے۔ اس نے کہا میرے گھر میں بہت اندھیرا ہے، چراغ جلانے کی طاقت نہیں ہے، روشنی کرنے کے لیے تیل گھر میں موجود نہیں ہے، اندھیرے سے ڈر کر میرا بچہ روتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، تھوڑی دیر میں روتا روتا سو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے جاتے ہیں، آپ ایک جلتا ہوا چراغ لے کر آتے ہیں، اور لانے کے بعد اس یہودی کی
کے ہاتھ میں رکھ دیا. آپ نے فرمایا کہ اسے تم اپنے گھر لے جاؤ, اس سے گھر کے کمرے کو روشن کر دو, یقیناً تمہارا بچہ اجالا دیکھے گا تو خاموش ہو جائے گا. فرمایا گیا وہ بچہ جو بہت دیر سے زارو قطار روتا تھا, جب گھر کے اندر روشنی پہنچی ہے فوراً بچہ چپ ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, یہودی نے میرے آقا کا شکر ادا کیا. آپ پلٹتے ہیں, اب جب آپ پلٹتے ہیں تو جانتے ہو اس یہودی نے کیا کہا. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مذہب جدا ہے, میرا مذہب جدا ہے, آپ کا مجھ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے, آپ کا مجھ سے کوئی خون کا تعلق خاندانی رشتہ نہیں ہے, لیکن آپ میرے بچے کے رونے پر تڑپ اٹھے. یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے. جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو, جس کے معاملات اتنے اچھے ہو, جو ایک یہودی کے بچے کا رونا دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہو, یقیناً وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے, یقیناً وہ برا نہیں ہو سکتا ہے. اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اس ظاہری چراغ سے میرے گھر کے کونے کونے کو روشن کر دیا ہے, اب جانے سے پہلے آپ نور اسلام سے میرے دل کو بھی روشنی عطا کر دیجئے, میرے دل کے اندھیرے کو بھی دور فرما دیجئے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, یہ میرے آقا کی تعلیمات تھے, لیکن بتاؤ کیا ہم اور آپ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو یہ ہے, ہمارے گھر میں روشنی ہونی چاہیے, پڑوسیوں کے گھر اندھیرا ہو تو مجھے کیا فرق پڑنا ہے, میرے گھر میں اجالا ہو, میرے گھر میں کھانے کا سامان ہو, میرے گھر میں سکون کا انتظام ہو, اڑوسی پڑوسی بھوکے مرتے ہو تو ہمیں کیا تکلیف ہے, ہمیں اس کی کیا فکر کرنا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, یقیناً میرے آقا کی تعلیمات کی طرف ہمیں اور آپ کو پلٹنا ہوگا, اور جب تک ہم اپنے آقا کی تعلیمات کو, اصل تعلیمات کو ہم نہیں اپنائیں گے, ہم دنیا میں یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے, ہم دنیا میں یوں ہی بدنام ہوتے رہیں گے, ہم دنیا میں یوں ہی مارے کاٹے جاتے رہیں گے. اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضور اکرم